السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گھر HD۔ آج کی ہماری ویڈیو دنیا کے آخری ملک نیوزی لینڈ کے بارے میں ہے، جو چاروں طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ یہ ملک دو بڑے اور کئی چھوٹے جزائر پر مشتمل ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کا رقبہ 2,68,021 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 47 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ رقبہ کے لحاظ سے یہ دنیا کا 77واں بڑا ملک ہے اور آبادی کے لحاظ سے 125 نمبر پر آتا ہے۔ رقبہ اور آبادی کے لحاظ سے اس کا شمار دنیا کے کم گنجان ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ نیوزی لینڈ کی 86% آبادی شہروں میں اور صرف 14% آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ نیوزی لینڈ کی 3 سرکاری زبانیں انگلش، موری اور نیوزی لینڈ سائن لینگویج ہیں۔ نیوزی لینڈ کی زیادہ تر آبادی یورپین نسل ہے، جو نو آبادیاتی دور میں ہجرت کر کے نیوزی لینڈ آئے۔ اس لیے کینیڈا، آسٹریلیا اور امریکہ کی طرح نیوزی لینڈ بھی تارکین وطن کا ملک سمجھا جاتا ہے۔ نسلی لحاظ سے نیوزی لینڈ میں 74% یورپین نسل کے لوگ، 14% نیوزی لینڈ کے قدیم موری باشندے اور باقی دیگر ممالک سے آ کر رہنے والے آباد ہیں۔ مذہبی لحاظ سے نیوزی لینڈ میں 44% عیسائی، 1% مسلمان، 38% غیر مذہب اور باقی دیگر مذاہب کے ماننے والے آباد ہیں۔ نیوزی لینڈ کی 80% شہر، قصبے اور گاؤں سمندر کے کنارے آباد ہیں۔ نیوزی لینڈ کے 2 بڑے جزائر میں سے ایک شمالی جزیرہ اور دوسرا جنوبی جزیرہ کہلاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کا جنوبی جزیرہ دنیا کا 12واں اور شمالی جزیرہ دنیا کا 14واں سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ ان دونوں جزائر کے درمیان سمندر ہے۔ نیوزی لینڈ کا دارالحکومت ولنگٹن ہے، جو نیوزی لینڈ کا دوسرا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اس کی آبادی 4 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ جنوب کی طرف آخری قومی دارالحکومت ہے۔ اس کی کرنسی نیوزی لینڈ ڈالر ہے، جو تقریباً 72 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ آکلینڈ، ولنگٹن، کرائسٹ چرچ، ہیملٹن اور تاورنگا نیوزی لینڈ کے بڑے شہر ہیں۔ نیوزی لینڈ میں شرح خواندگی 99% ہے۔ نیوزی لینڈ کا تقریباً 45% رقبہ زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے 31% رقبے پر جنگلات ہیں۔ ملک کے زیادہ تر شہروں اور قصبوں کے نام موری زبان میں ہیں۔ موری نیوزی لینڈ کے قدیم باشندے ہیں، جن کی کل تعداد اس وقت تقریباً 8 لاکھ کے قریب ہے۔ نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا شہر آکلینڈ ہے، جس کی آبادی 14 لاکھ ہے۔ آکلینڈ سے 422 کلومیٹر دور شمالی جزیرے کا آخری سرا کیپ رینگا کہلاتا ہے۔ کیپ رینگا جنوب کی طرف دنیا کا آخری مقام ہے، جہاں پہنچ کر انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ مقام اینڈ آف دا ورلڈ بھی کہلاتا ہے۔ دنیا کا آخری لائٹ ہاؤس بھی کیپ رینگا میں ہے۔ یہ سفید رنگ کی مسجد نما عمارت کی شکل کا ہے، جس کے سامنے لندن، سڈنی، لاس اینجلس اور ٹوکیو کا فاصلہ اور سمتیں درج ہیں۔ اس پورے منظر پر ایک ہیبت ناک سناٹا طاری ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جس کا سناٹا آپ کے دل کی دھڑکنیں بدل سکتا ہے۔ آپ وہاں دنیا کے آخری مقام کو چاروں اطراف سے دیکھ سکتے ہیں۔ دور افق میں 2 سمندروں کے ملاپ کا مقام بھی ہے، جہاں بحیرہ تسمان بحر الکاہل سے ملتا ہے۔ نیوزی لینڈ قطب جنوبی کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ یہ چاروں طرف سمندر سے گھرا ہوا ملک پہاڑیوں پر مشتمل ہے اور یہاں پر بے شمار آتش فشاں ہیں۔ یہاں دنیا کے قدیم ترین جانور، پرندے، آبی حیات، درخت اور چٹانیں پائی جاتی ہیں۔ گائے، بھیڑیں اور زراعت یہاں کی معیشت کا اہم حصہ ہیں۔ نیوزی لینڈ میں آلودگی اور گرد نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہاں بھیڑوں سے دنیا کی شاندار اون حاصل ہوتی ہے۔ نیوزی لینڈ کے رہنے والے چمڑے کی مصنوعات بنانے کے ماہر ہیں۔ فرانس اور اٹلی کی فیشن انڈسٹری اون اور چمڑا نیوزی لینڈ سے ہی برآمد کرتی ہے۔ نیوزی لینڈ میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو سڑک کے کناروں اور پہاڑ کی ترائیوں میں بھیڑیں ضرور نظر آئیں گی۔ نیوزی لینڈ زیادہ تر ڈیری مصنوعات، انڈے، شہد، سبزی، فروٹ اور لکڑی دوسرے ممالک کو برآمد کرتا ہے۔ یہاں کے ہر شعبے میں تمام کام جدید طریقوں اور جدید آلات کی مدد سے کیے جاتے ہیں۔ یہ ملک قدرتی معدنیات سے بھی مالا مال ہے، لیکن ان معدنیات کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی تاکہ نیوزی لینڈ کی قدرتی خوبصورتی برقرار رہے۔
نیوزی لینڈ کم آبادی کے باوجود دنیا کے کامیاب اور خوبصورت ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے سالانہ 35 لاکھ سیاح نیوزی لینڈ آتے ہیں، جن سے نیوزی لینڈ کو 5 سے 10 ارب ڈالر کی آمدن ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو دنیا کا قیمتی ترین اور لذیذ سی فوڈ ملے گا۔ یہاں کے لوگ ایکسٹریم سپورٹس کے ماہر ہیں۔ نیوزی لینڈ میں اسکوبا ڈائیونگ، جہازوں سے چھلانگ لگانے، سمندری لہروں پر سرفنگ اور سیاحوں کو شیشے کے کیبن میں بند کر کے شارک مچھلیوں کے درمیان چھوڑنے والے، گرم غباروں میں سفر کرانے والے اور پیراگلائیڈنگ کے سینکڑوں مراکز موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق نیوزی لینڈ پہلے آسٹریلیا کا حصہ تھا، لیکن 8 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے یہ آسٹریلیا سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ نیوزی لینڈ کو سب سے پہلے 1642 میں ایک ڈچ جہازراں نے دریافت کیا تھا، جس کے بیشتر عملے کو نیوزی لینڈ کے قدیم موری باشندوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد 1769 میں برطانوی جہازراں کیپٹن جیمز کک نیوزی لینڈ پہنچا اور اس کا پہلا نقشہ بنایا، جس کے بعد یہاں پوری دنیا سے لوگوں نے آ کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ ان میں زیادہ تر اکثریت یورپ کے لوگوں کی تھی۔ نیوزی لینڈ کو برطانیہ سے آہستہ آہستہ آزادی ملی اور اس وجہ سے ان کا کوئی آزادی کا خاص دن نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ تقریباً برطانیہ سے آزاد ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوئم یہاں کی ملکہ ہیں، جس کا نمائندہ نیوزی لینڈ کا گورنر جنرل ہے۔ نیوزی لینڈ کا قومی نشان کیوی ہے۔ رگبی نیوزی لینڈ میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے، جو تقریباً 2.5 لاکھ افراد کھیلتے ہیں، اور یہ نیوزی لینڈ کا قومی کھیل بھی ہے۔ نیوزی لینڈ کا قومی پھول کوواہی ہے۔ رگبی، کرکٹ، فٹ بال، باسکٹ بال اور نیٹ بال یہاں کی اکثریت کے پسندیدہ کھیل ہیں۔ نیوزی لینڈ کا شمار زیادہ بارشوں والے ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال 600 سے 1600 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں صرف 250 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا کا 5واں سب سے بڑا گوشت برآمد کرنے والا ملک ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ نیوزی لینڈ زیلینڈیا براعظم کا حصہ ہے، جو دنیا کا 8واں براعظم ہو سکتا ہے، جس کا اس وقت 93% حصہ سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ نیوزی لینڈ وہ ملک ہے جہاں آپ صرف ایک دن میں بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی موری زبان میں نیوزی لینڈ کو اوٹی روا کہتے ہیں، جس کے معنی لمبے سفید بادلوں والی سرزمین ہے۔ نیوزی لینڈ ان چند ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے جس نے 1893 میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی۔ سوائے امریکہ اور نیوزی لینڈ کے، دنیا بھر میں میڈیسنز کی پبلسٹی کرنا غیر قانونی ہے۔ نیوزی لینڈ میں سانپ نہیں پائے جاتے۔ 2013 میں نیوزی لینڈ میں ایک ایسا بیکٹیریا دریافت ہوا تھا جو اب تک بنائی گئی تمام اینٹی بیکٹیریا میڈیسنز کے خلاف مزاحمت کر سکتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سب سے کم کرپشن نیوزی لینڈ اور یورپ کے ملک ڈنمارک میں ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے ڈھلوانی سڑک نیوزی لینڈ میں ہے، جس کی ڈھلوان 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ بنجی جمپنگ کا آغاز سب سے پہلے 1980 میں نیوزی لینڈ میں ہوا تھا۔ اس میں خود کو رسی سے باندھ کر اونچی جگہ سے چھلانگ لگائی جاتی ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق نیوزی لینڈ میں اکثر افراد کو موٹاپے کی وجہ سے رہائشی ویزا نہیں دیا جاتا۔ نیوزی لینڈ میں کرسمس، گڈ فرائیڈے اور ایسٹر جیسے تہواروں کے ٹی وی پر اشتہارات چلانے پر پابندی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں نیوزی لینڈ اور امریکہ نے مل کر خفیہ طور پر تسونامی بم کا تجربہ کیا تھا تاکہ ساحلوں پر آباد دشمنوں کے شہروں کو تباہ کیا جا سکے۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں کو کار کا بہت شوق ہے۔ یہاں تقریباً 25 لاکھ کاریں ہیں، یعنی تقریباً ہر 2 میں سے ایک فرد کے پاس کار ہے۔ مشہور ہالی ووڈ ایڈونچر فلم لارڈ آف دا رنگز اور کچھ دیگر مشہور فلموں کی شوٹنگ نیوزی لینڈ میں ہوئی تھی۔ نیوزی لینڈ میں انسانوں سے 7 گنا زیادہ بھیڑیں اور 3 گنا زیادہ گائے پائی جاتی ہیں۔ 2009 میں نیوزی لینڈ کو دنیا کا پرامن ترین ملک قرار دیا گیا تھا۔ نیوزی لینڈ کا شمار بہت زیادہ آزاد خیال ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں ڈرائیونگ کے لیے 15 سال، شادی کے لیے 16 سال اور نشہ کرنے کے لیے 18 سال کا ہونا لازمی ہے۔ اگر اب تک تمام نیوزی لینڈ میں آ کر آباد ہونے والوں کی درخواست قبول کر لی جاتی تو نیوزی لینڈ کی موجودہ
आबादी तकरीबन 11 मिलियन से ज्यादा होती। न्यूजीलैंड डेयरी मसनूआत बरामद करने वाले 5 बड़े ममालिक में से एक है। न्यूजीलैंड ने दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा ओलंपिक्स में सोने के तमगे जीते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ।